چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں قتل کیے جائے تم مردہ گمان، تم ان کو مردہ نہ سمجھو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو باتیں چل رہی تھی وہ جنگ احد اور جنگ بدر کے تعلق سے، اسی سے یہ ملتا جلتا ہے، اس لیے کہ جہاد میں جو مومنین جایا کرتے تھے ان کو منافقین یہ کہہ کر کے جہاد سے روک دیتے تھے کہ تم جہاد میں جاؤ گے تم قتل کر دیے جاؤ گے، اس لیے کہ جہاد میں انسان کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی اسی قول کو رد فرمایا اور کہا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائے تم ان کو مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، اس لیے کہ موت کا تعلق قضاء اور قدر سے ہے۔ جس طرح طبعی موت، فطری موت مرنے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء اور قدرت سے ہے، اسی طریقے سے شہید کیا جانا یا قتل کیا جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے متعلق ہے۔ جس طریقے سے فطری موت قضاء اور قدر سے ذرہ برابر ٹل نہیں سکتی، اسی طریقے سے جس کے مقدر میں قتل کیا جانا یا شہید کیا جانا ہے وہ بھی ٹل نہیں سکتی، قضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ٹل نہیں سکتی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شبہ کا بھی ازالہ فرمایا ہے کہ کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائے تو یہ قتل کیا جانا کیا پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے؟ تو عقلی اعتبار سے بھی ہم جواب دیتے ہیں کہ جو موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلے اس موت سے بہتر کوئی موت نہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر جو قتل کیا جائے ویسے قتل کیے جانے سے بہتر کوئی قتل نہیں ہے نا، اس لیے کہ زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اور ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کو لے لے گا، لیکن بہتر ہے کہ کاش ایسا ہو جاتا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو، اس جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن لے ہی لے گا، تو بہتر، کاش کتنا بہتر ہوتا کہ وہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے میں لے لیتا، تو یہ بہت ہی بڑا مقام ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید کیے جائے یا قتل کیے جائے وہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہے اور وہ پسندیدہ چیز ہے۔ اسی صبح کا ازالہ کیا کہ اللہ کے راہ میں جو قتل کیے جاتے ہیں یہ کوئی آفت اور مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو قتل کیے جاتے ہیں ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کیا ہے، زندہ ہے، اور زندہ ہی نہیں بلکہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ آیت جنگ بدر اور جنگ شہداء کے لیے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ جس وقت یہ آیت مقدسہ کا نزول ہوا اس وقت یہ دو بہت ہی مشہور جنگ احد اور جنگ بدر، یہ دو بہت ہی مشہور جنگیں ہو رہی تھی جس میں بہت سارے مسلمان شہید بھی ہوئے تھے۔ چلیے اچھا، یہاں ایک حدیث پاک دیکھ لیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجھ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے فرمایا اے جابر کیا ہوا، میں تم کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے اور انہوں نے بچے اور قرض چھوڑا ہے، آپ نے فرمایا کیا میں تم کو اس بات کی خوشخبری نہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے والد سے کس طرح ملاقات کی؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے بلا حجاب بات نہیں کی مگر اے جابر تمہارے والد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا حجاب بات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے تم تمنا کرو میں تم کو عطا کروں گا۔ تو تمہارے والد نے کہا اے میرے رب تو مجھے زندہ کر اور میں دوبارہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ دوبارہ دنیا کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ دیکھیں آج رات ہی میں ایک حدیث پاک پڑھا جس میں یہ ذکر کیا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی انسان نام اعمال کرے گا سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ تو جب انسان اس کا اجر دیکھے گا تو وہ دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش نہیں رکھے گا، لیکن شہید کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فضل عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا، تو شہداء اپنے فضل اور مرتبے کو دیکھ کر کے تمنا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کاش تو مجھے پھر زندہ کرتا، میں دنیا میں جاتا، پھر میں تیری بارگاہ میں شہید ہو کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے زندہ کر، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تمنا کرتے ہیں شاید کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، میں پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، میں پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ سب کے سب بتانا یہ مقصد ہے ان تمام احادیث کریمہ سے کہ ایک شہید کا مقام و مرتبہ بہت ہی زیادہ بلند ہے، اور شہید کی روحیں جو ہے نا، دیکھیں آپ آگے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذی لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا فرمایا ہے وہ اس پر خوش ہے نا، یعنی شہداء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو نعمتیں عطا کی، جو عطا فرمایا، اس سے کیا شہداء خوش ہے، اور ان کے بعد والے لوگ جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں ان کے متعلق اس بشارت سے خوش ہو رہے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ بتایا کہ شہداء اپنی قبر میں زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد جب شہداء کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ شہید ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو اتنا بڑا فضل عطا فرمائے گا، تو شہداء کی جماعت نے جب اس بات کو سنی تو شہداء کی جماعت خوشی سے مچل اٹھی، ہے نا۔ کیا اسی کو اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِي لَمْ يَلْحَقُ مِنْ خَلْفِهِمْ، کہ ان کے بعد والے لوگ جو ان سے نہیں ملے ہیں، جو ابھی تک ان سے نہیں ملے ہیں، ان کے متعلق جب ان شہداء کرام کی جماعت نے بشارت سنی تو وہ لوگ اس سے خوش ہو رہے ہیں، اور وہ بشارت کیا ہے؟ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا، اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ شہداء ایک منٹ، اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مقام و مرتبہ دیتا ہے اور اس کے بھائی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام و مرتبہ دیتا ہے نا، تو ایک انسان جب اپنے بھائی کے تعلق سے، مقام و مرتبہ کے تعلق سے سنتا ہے کہ ہمارا بھائی اس مقام پر پہنچ گیا ہے تو اس سے وہ زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے شہداء کو جب ان کے بھائیوں یعنی بعد میں آنے والے شہداء کے تعلق سے کہا گیا کہ ان کو اس طریقے سے مقام و مرتبہ عطا کیا جائے گا،
تو یہ شہدا سن کر کے بہت خوش ہوئے، ہے نا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے شہداء احد کی روحوں کے تعلق سے کہا کہ وہ اس بات پر خوشی منا رہے ہیں کہ ان کے بعد والے اصحاب پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ نے یہ بتایا کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں نعمت عطا فرمائی ہے وہ ان نعمتوں پر خوشی منا رہے ہیں۔ پہلے شہداء احد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خوشی کا ذکر فرمایا جو ان کو اپنے بھائیوں کی اخروی سعادت سن کر کے حاصل ہوئی، ہے نا۔ اس آیت سے پتہ کیا چلا کہ انسان کو اپنی کامیابی سے زیادہ اپنے بھائیوں کی کامیابی پر خوش ہونا چاہیے۔ یستبشرون اچھا، شہداء کے تعلق سے، شہداء کی حیات کے تعلق سے کہ شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہے یا نہیں ہے، اس کے تعلق سے ایک نہیں بلکہ کئیوں مرتبہ ہم نے آپ کو بتا دیا، لیکن یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ اس لیے کہ بار بار سنیں گے تو بات آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ شہداء کی زندگی کی تعلق سے علماء کرام کا اختلاف ہے نا، لیکن اکثر متقدمین نے یہ کہا کہ شہداء کی حیات حقیقی ہے نا، اور ان کو قبر میں رزق دیا جاتا ہے۔ حقیقی کا مطلب یعنی شہداء اپنی قبر میں اپنے جسم و جسمانیت کے ساتھ اور روح کے ساتھ کیا ہے، قبر میں زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حیات حقیقی کے ساتھ ہے، وہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عند ربہم یرزقون، کہ وہ اپنے رب کے نزدیک کیا رزق دیے جاتے ہیں۔ تو رزق کس کو دیا جائے گا؟ رزق ان کو ہی دیا جائے گا جو جسم اور جسمانیت، جسم اور روح کے ساتھ جسم اور روح کے ساتھ انہی کو رزق دیا جائے گا، ہے نا۔ اچھا، وہ لوگ یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر شہداء حیات حقیقی کے ساتھ بالفرض نہ ہوتے تو پھر عام لوگوں میں، عام مومنین اور شہداء کے درمیان کیا فرق رہ جاتا، جبکہ عام مومنین کی روحیں بھی کیا ہوتی ہے، زندہ ہوتی ہے۔ تو شہداء کی روحیں صرف زندہ ہو تو پھر عام مومنین اور شہداء کی روحوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ فرق پیدا کرنے کے لیے اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ شہداء اپنی روح اور جسم و جسمانیت کے ساتھ کیا ہے، قبر میں زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ شہداء کی حیات صرف اور صرف روحانی ہے، اور ان کو رزق دیا جانا یعنی روحانی ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو رزق دیا جاتا ہے، تو ان کا رزق دیا جانا حیات کے منافق نہیں ہے، اس لیے کہ رزق ان کو دیا جاتا ہے تو روحانیت کا رزق دیا جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روحانیت کا رزق جب دیا جاتا ہے تو وہ فرحت و انبساط محسوس کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، ان کی روحیں کیا ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے۔ اور وہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ حسن سے مروی ہے کہ شہداء اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زندہ ہے اور ان کی روحوں کو رزق پیش کیا جاتا ہے جس سے ان کو فرحت اور خوشی ہوتی ہے۔ رزق سے مراد یہاں پر فرحت اور مسرت ہے، لیکن سب سے پہلے والا جو قول یہی زیادہ مجھے سمجھ میں بات آتی ہے کہ شہداء حیات حقیقی کے ساتھ قبروں میں زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، یعنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ کیا ہے، شہداء اپنی قبر میں زندہ ہے۔ شہداء کے متعلق، شہداء کے اجر و ثواب کے متعلق کچھ حدیث سے آپ سماعت کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جانا قرض کے سوا ہر چیز کا کفارہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جو انسان قتل کیا جا رہا ہے، صرف قرض کو چھوڑ کر کے جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، سارے چیزوں کا کیا ہے، کفارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کو قتل کیے جانے سے صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ تم کو چیونٹی کاٹنے سے ہوتی ہے، یعنی شہداء جب قتل کیے جاتے ہیں تو صرف اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنا ہم آپ کو چیونٹی کاٹتے ہیں تو جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی ہی تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شہید اپنے گھر کے 70 افراد کی شفاعت کرے گا۔ اچھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں، ہے نا، جنت کے دروازے۔ گویا کہ شہید کیا ہے، شہید تلوار کے ذریعے سے شہید کیے جاتے ہیں تو وہ کیا ہے، جنت کے دروازے تلوار کے سائے کے نیچے ہیں۔ شہادت دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک شہادت حقیقی اور ایک شہادت حکمی۔
शहादत हकीकी जो मैंने आपको बताया कि शहादत हकीकी जो जंग में जाए और शहीद कर दिया जाए उसको शहादत हकीकी कहते हैं, और एक शहादत शहादत हुक्मी होता है। शहादत हुक्मी की तफसील बहुत लंबी है और बहुत सारी अहादीस करीमा है ना, लेकिन मैं खुलासा अगर सब अहादीस को हम पढ़ें तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं खुलासा बता दूँ कि शहादत हुक्मी का के ताल्लुक से जितने भी अहादीस करीमा वारिद हुए हैं, है ना, तमाम अहादीस करीमा का एक एक खुलासा मैं बयान कर देता हूँ। देखा जाए तो शहादत हुक्मी की तादाद 51 है, यानी 51 तरीके से मौत अगर हो तो फिर वो शहादत हुक्मी के दर्जे में होता है ना। अहादीस करीमा अगर किसी को चाहिए कि भाई तफसील हदीस हमको पेश कर दिया जाए तो मैं हदीस बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उतनी तफसील ना बयान करके मैं सिर्फ खुलासा आपके सामने में रख दूं, क्योंकि 51 है तो सिर्फ पढ़ने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, और हदीस पढ़ेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। खैर मैं बता दूं, हुक्मी शहादत यानी शहादत हकीकी नहीं होता है, हुक्मी शहादत यानी शहादत का मर्तबा दे दिया जाता है, शहादत का हुक्म दे दिया जाता है, ठीक है ना। देखिए, पहला ताउन में मरने वाला इंसान, दूसरा पेट की बीमारी में मरने वाला, तीसरा डूबने वाला, चौथा दब कर मरने वाला, पांचवा नमूनिया में मरने वाला, छठा जल कर मरने वाला, सातवां दर्द ज़ह में मुब्तला होकर मरने वाली हामला। दर्द ज़ह का मतलब औरतें जब बच्चा पैदा करती हैं तो बच्चा पैदा करते वक्त जितनी दर्द होती है उसी दर्द को दर्द ज़ह कहते हैं, यानी बच्चा पैदा करते वक्त भी अगर कोई औरत मर जाती है तो उसको शहादत हुक्मी का दर्जा दिया जाता है। आठवां अपने माल की हिफाजत करते हुए मारा जाने वाला शख्स भी शहादत हुक्मी के दर्जे में है। नौवां अपनी जान की हिफाजत में मारा जाने वाला। दसवां अहलो अयाल की हिफाजत करते हुए मारा जाने वाला। 11 दीन की हिफाजत करते हुए मारा जाने वाला। 12 सवारी से गिरकर मरने वाला। 13 अल्लाह के रास्ते में मरने वाला, मसलन इल्म दीन की तलब में जाने वाला, नमाज को जाने वाला, हज को जाने वाला, गर्ज हर नेक काम के लिए जाने वाला इस दौरान अगर मर जाए। मतलब क्या है, नेक काम करने के लिए हम जा रहे हैं, अगर इस दरमियान हमारी मौत हो जाती है तो ये भी क्या शहादत हुक्मी के दर्जे में है। कोई इंसान इल्म हासिल करने के लिए निकला अपने घर से, है ना, रास्ते में मर गया तो भी क्या शहादत हुक्मी के दर्जे में है। 14 पहाड़ से गिर कर मरने वाला। 15 जिसको दरिंदे खा जाए, मतलब दरिंदे जानवर अगर उसको खा जाए तो भी शहादत हुक्मी के दर्जे में। 16 निफास से मरने वाली औरत। निफास मतलब औरत जब बच्चा पैदा करती है उसके बाद जो औरत को खून आता है 40 दिन तक कम से कम, उसको निफास कहते हैं, है ना। तो निफास की यानी उस हालत में, यानी उन 40 औरत बच्चा पैदा कर दे उसके बाद 40 दिन की जो मुद्दत होती है इसके बीच में, है ना, अगर औरत मर जाती है तो वो भी शहादत हुक्मी के दर्जे में है। 17 अपने लिए रिज़्क़ हलाल की तलब के दौरान मरने वाला, मतलब हम कमाने के लिए बाहर गए और उस दरमियान हमारी मौत आ जाए तो इसको भी क्या कहते हैं, शहादत हुक्मी के दर्जे में मान लिया गया। 18 अपने अहलो अयाल के लिए रिज़्क़ हलाल की तलब के दौरान मरने वाला, मतलब हम अपने बाल बच्चों के लिए रिज़्क़ के लिए कमाने के लिए बाहर निकले और उस दरमियान हमारी मौत आ जाए। 19 किसी मुसीबत या हादसा में मरने वाला, ये भी क्या है, शहादत हुक्मी के दर्जे में है। हादसा में कोई मर जाए, जब मुसीबत बहुत सारी आ गई उसी में हम डेट कर गए। 20 सिद्क दिल से शहादत की दुआ करने वाला, सच्चे दिल से शहादत की दुआ करने वाला। और हर इंसान को चाहिए, मैं तो कहता हूँ शहीद का जो मर्तबा है ना, अगर उसको देखा जाए ना तो इंसान को यही दुआ करना चाहिए, अल्लाह हमें मौत दे तो शहादत की मौत दे। 21 फेफड़ों की बीमारी, मसलन दम्मा, खांसी या तब पे दक में मरने वाला, मतलब दम्मा की बीमारी में कोई इंसान मर जाए तो वो भी क्या शहादत हुक्मी के दर्जे में है ना, या खांसते खांसते कोई इंसान मर जाए। 22 सफर में मरने वाला, सफर में हम गए उसी में हमारा इंतकाल हो गया, वो भी शहादत हुक्मी के दर्जे में। 23 जो शख्स एक दिन में 25 बार ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौते व फीमा बादल मौत, ये इंसान इस दुआ को अगर 15-25 बार रोज अगर कोई इंसान पढ़े, है ना, और उसके बाद इंसान मर जाए तो वो भी शहादत हुक्मी के दर्जे में। 24 नेज़ह की ज़रब से मरने वाला, कोई इंसान किसी को भोंक करके मार दे तो वो क्या है, वो भी शहादत हुक्मी के दर्जे में है। जो आशिक पाक दामन रहा, जो आशिक यानी आशिक जो सच्चा आशिक हो वो पाक दामन रहा, वो भी उसकी भी मौत शहादत हुक्मी है। 26 बुखार में मरने वाला, बुखार भी मरने वाला शहादत हुक्मी है। 27 सरहद की हिफाजत करते हुए मरने वाला। 28 गड्ढे में गिरकर मरने वाला। 29 जुल्मन कत्ल किए जाने वाला।
30 اپنے حق کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا، 31 اللہ کی راہ میں بستر پر فوت ہونے والا، اللہ کی راہ میں کوئی انسان نکلا اب بستر پر انتقال کر گیا، وہ بھی شہادت حکمی کے درجے میں ہے۔ 32 جس کو سانپ یا بچھو ڈس لے، 33 جو اچھوں سے مر جائے، 34 پڑوسی کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے، 35 جو چھت سے گرے اور ٹانگ یا گردن ٹوٹنے کی وجہ سے مر جائے، 36 جو پتھر گرنے سے مر جائے، 37 جو عورت اپنے خاوند پر غیرت کرتی ہوئی مر جائے، خاوند مطلب شوہر، 38 نیکی کا حکم دیتے ہوئے اور برائی سے روکتے ہوئے مر جائے، 39 اپنے بھائی کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے، 40 جو شخص اللہ کی راہ میں سواری سے گر کر مر جائے، 44 جو شخص کسی بھی بیماری میں فوت ہو اور وہ شہید ہے، کسی بھی بیماری، کوئی بھی بیماری ہو وہ شہادت حکمی کے درجے میں آتا ہے۔ 45 صبح و شام سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھنے والا یہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے۔ 46 چاشت کی نماز پڑھنے والا، ہر ماہ 3 روزے رکھنے والا اور وتر قضا نہ کرنے والا بھی شہید کے درجے میں ہے۔ 47 دائماً باوضو رہنے والا، یعنی ہمیشہ کوئی انسان باوضو رہے، اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ شہادت حکمی کے درجے میں ہے۔ 48 بیت المقدس کا خادم، یہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے۔ 49 زکام یا کھانسی میں مرنے والا بھی کیا ہے؟ شہید ہے۔ 50 غلبہ بدعت کے وقت سنت پر عمل کرنے والا یہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے۔ 51 ہر مومن کامل کیا ہے؟ شہید ہے، ہر مومن کامل۔ اس سے پتہ چلا کہ جو بھی مومن ہے، مومن کامل کہا گیا ہے نا۔ ہم مومن ہیں لیکن ہم مومن کامل ہے یا نہیں یہ یہ ہمارا جو ہے نا ایمان فیصلہ کرے گا، ہے نا۔ ہم کس طریقے سے ہمارے اعمال ہیں، اگر اعمال میں کمی ہے تو ہم کامل مسلمان نہیں ہو پائیں گے۔ اچھا، شہداء کو غسل دیا جائے گا کہ نہیں، شہداء حکمی کو یا شہداء حقیقی کو؟ تو دیکھیں صرف اور صرف شہداء حقیقی کی جماعت میں سے وہ شہید حقیقی جو جنگ میں مارا گیا اور اس کو ایک ذرہ برابر بھی مہلت نہ ملی کہ ان کو علاج کرایا جائے، ہے نا، تو ان کو صرف ان کو جو ہے نا نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا، بلکہ جو ڈریس پہنا ہوا ہے اسی ڈریس کے ذریعے سے ان کو نماز جنازہ پڑھایا جائے گا اور دفن کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ شہید جو جنگ میں مارا گیا ہے نا اور پھر علاج و معالجہ ہوا ہے نا، علاج کے دوران پھر مر گئے، تو ان کو وہ شہید حقیقی ہے نا، لیکن ان کو غسل بھی دیا جائے گا، کپڑا بھی دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ اور شہادت حکمی جو ہے نا، شہادت حکمی جو میں نے 51 گنایا، یہ شہادت حکمی ہر حال میں ان کو غسل بھی دیا جائے گا، کپڑا بھی دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ آگے دیکھیں، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور فضل پر خوشی منا رہے ہیں۔ کون؟ وہ شہداء، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور فضل پر خوشی منا رہے ہیں، اور وہ خوشی کس پر؟ وہ کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، میں نے بتا دیا اس کے تعلق سے۔ شہداء کی روحوں کے تعلق سے آیا کہ شہداء کی روحوں کو سبز پرندوں کے پیٹوں میں کر دیا گیا ہے، وہ جنت کے دریاؤں پر جاتی ہیں اور ان کے پھلوں سے کھاتی ہیں، اور عرش کے سائے کے نیچے لٹکی ہوئی جو سونے کی قندیلیں ہیں اس میں آرام کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ شہداء کی روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سبز پرندوں کی طرح ہیں، ان کے لیے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں چرتی ہیں۔